دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو اور ہر بات کی قیمت 100 روپے ادا کر دو۔ کوئی بھی اس کی اس صدا پر کان نہ دھرتا، تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل جاتا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وقت کے بادشاہ کا بھی سیر کے لیے وہاں آنا ہوا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا تو اسے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں تھکا ہارا بد نصیب ہوں جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اگر کہو میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائی۔ رات دا جگن بھلا، یعنی رات کا جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات سنا کر فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ پھر دوسری بات سنائی، آمن آلے دا ادر بھلا، یعنی آنے والے کی تکریم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے پھر بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ پھر تیسری بات سنائی، زدل بلادے سر وچ کھلا، یعنی زدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگے اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس طرح فقیر نے تیسری بار بھی اپنی بات کی قیمت وصول کی اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھی، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی بڑی قیمت ادا کر دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کے انجام کو دیکھتے ہیں۔ اب تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی اور وہ بولی، کون؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار۔ وہ کہنے لگی، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو خوبصورت عورتوں کے 2 چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل جا پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک کا راستہ بنوایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام و سکون سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش ہوا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا اس طرح سے اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کے بادشاہ، میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے سکون سے نفل ادا کیے۔ جب نفل ادا کر چکا تو آخری نفر کا سلام پھیر کر بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہو گیا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اسے اجازت دے دی۔ غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ آور ہونے کے بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سانپ نے جواب دیا، خدمت وہی ہے جو غرض پوری ہونے سے پہلے کی جائے۔ بادشاہ کو رات کو جاگنے اور آنے والے کی عزت کرنے کا صلہ مل گیا تھا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر موجود تھا۔ نیچے سے شہر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ زمانہ تھا جب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑ نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔ چھترے نے 3 چھلانگیں لگائی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ چھترے نے پہلے تو بہت منتیں کی کہ گھاس کو بھول جاؤ، لیکن بھیڑ باضد تھی کہ مجھے گھاس چاہیے، وہ نہیں مانی۔ تنگ آ کر چھترے نے اپنی جلد کو جھاڑا اور پھر بھیڑ کو ایک زوردار ٹکر دے ماری۔ بس ٹکر کا لگنا تھا کہ بھیڑ نے درد سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد چھوڑ دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے کہا، نہیں کچھ نہیں، جانے دو۔ ملکہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، نہیں نہیں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ایسی کون سی بات ہے جس پر آپ اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ بادشاہ نے تنگ آ کر ملکہ کو پکڑا اور 100 جوتے اس کے سر میں لگائے۔
وہ دن گیا اور آج کا آیا، دوبارہ ملکہ کی جرت نہیں ہوئی کہ کسی سے اس کی آدھی ادھوری بات یا اس طرح مسکرانے کی وجہ پوچھ سکے۔ اس طرح فقیر کی تینوں باتوں کی سچائی بادشاہ کے سامنے واضح ہو چکی تھی، اور بادشاہ نے دل میں یہ بات سوچی اور لوگوں کو بھی نصیحت کی کہ کچھ بھی فالتو، بیکار یا فضول نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بہت کم قیمت میں ہمیں بہت اچھی نصیحت یا بہت اچھی چیز مہیا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ مہنگی اور چمکدار چیز کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی طرح بہت بار اپنے بہت بڑے بڑے نقصان کر لیتے ہیں۔